پیغمبر کسی کا شاگرد نہیں بنا کہ اس سے علم لے، اس سے سیکھے یا اس سے زندگی گزارنے کے طریقے معلوم کرے. کسی کا نہ ان کا کوئی معلم، نہ ان کا کوئی مؤدب مربی کہ کسی نے اس کو ادب سکھلایا ہو، کسی نے اس کو علم سکھلایا ہو، کسی نے اس کی تربیت کی. کہ اللہ جل شانہ خود ہی اپنے بندے جس کو نبوت سے سرفراز فرماتے تو ان کے معلم بھی تھے، ان کے مؤدب بھی تھے، ان کے مربی بھی تھے، سب کچھ حاصل. اور جو اللہ نے نبیوں کو دیا تو وہ اپنے بندوں کو دینے کے لیے دیا. جو تیرے پر نازل کیا جا رہا ہے تو اسی واسطے نازل کیا جا رہا ہے کہ اس کو اس علم کو اوروں کو دینا اور پورا دینا ہے. اتنا ہے اس میں نہ کمی نہ بیشی. وہ علم ایک تو یقین کے اعتبار سے، یقین خود ایک علم ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ. اب وہ الگ بات ہے کسی چیز کو دیکھا، جانا، سمجھا، اندر ایک بات پیدا ہو گئی کہ ہاں یہ، لیکن اس کا جو وجہ ہے وہ اس کے مشاہدہ ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ پنکھا ہے، یہ دیوار ہے، یہ چھت ہے، یہ فلان چیز ہے، فلان چیز ہے، تو اس کا علم اندر ہوتا ہے. کہ اس لیے نہ جاننے کا نام بھی جہالت ہے اور غلط جاننے کا نام بھی جہالت ہے. ایک آدمی سے پوچھا جائے ابھی یہ کیا چیز ہے تو کہتے پتہ نہیں. ایک آدمی سے پوچھا جائے کہ بھائی اس کا مثلاً بکری ہے، اس کا کیا نام ہے تو کہتے شیر. وہ سمجھتا ہے کہ یہ شیر ایک سمجھتا ہے بکری ہے. تو نہ جاننا بھی جہالت اور غلط جاننا بھی جہالت. تو صحیح علم اللہ نے نبیوں پر ہوتا ہے. اس میں یقین والا علم مقدم ہے جو سب میں مشترک ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ مشترک ہے. اور اس کو دین کے نام سے موسوم کیا گیا اور دین قرار دیا گیا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ایک وہ دین وہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں مشترک ہے. خواہ قوم عاد ہو، خواہ قوم سمود ہو، خواہ قوم صالح ہو، قوم جو بھی ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے قیامت تک آنے والے انسانوں میں، کہ اللہ نے اتارا ہے یہ مشترک. اور نبی کو بھیجا جاتا ہے اسی دین کی اقامت کے لیے. یہ دونوں باتیں سامنے. دین وہ ہوتا ہے جو پیغمبر پر اتارا جاتا ہے اور دین پیغمبر ہی کی محنت سے قائم ہوتا ہے. کیونکہ
پیغمبر کو اس کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے. یہ دین ہے اور اس کو قائم کرنا یہ تمہارا کام. اس لیے ہر ایک پیغمبر نے اللہ کے طرف سے جو دین اترتا گیا تو اس کے وجود میں لانے کے لیے ہر ایک پیغمبر نے پوری محنت کی جتنی ہو سکتی ہے. وہ اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑا, اس میں کوئی کمی نہیں کی, کیونکہ کمی کرنا اپنے ذمہ داریوں میں کمی کرنا ہوتا ہے, جو عام طور پر بھی عام لوگوں میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. کسی کو کسی کام کا ذمہ دار بنا دیا جائے وہ وہاں پر ہوتا ہی نہیں ہے, یا ہونا چاہیے 7-8 گھنٹے وہ 2-4 گھنٹے ہیں, کبھی جائیں کبھی بائیں کبھی کہاں کبھی کہاں. یہ تو ایک انسانی جو چیز ہے فطری ہے, کیونکہ فطرت اصل دین ہے. اگر بگڑ میں جائے تو اس کے بھی ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ علم کے شکل میں اللہ نے بتایا. سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جس طرح توحید کی بات کی, بلایا ہے کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا, یہ ٹھیک نہیں. تو اس میں یہ بات بھی کی, یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے پیارے ابا, میرے پاس وہ علم ہے, میں وہ علم لے کر آیا ہوں جو تمہارے پاس نہیں. جو بندہ اپنے تجربوں سے, اپنے مشاہدوں سے, اپنے سوچوں سے وہ نہ سیکھ سکتا ہے اور نہ اس کو سمجھ سکتا ہے, تو میں وہ علم لے کر آیا. اس علم میں تمہارا کام ہے میری اتباع کرنا, میرے پیچھے پیچھے چلنا. میرے بیٹا اور باپ کو کہہ رہے ہیں کیونکہ کسی کی بحثت ہے کہ اس میں مطبوع ہوں گا اور تم کیا ہوگے, تابع ہو, تو راستہ میں دیتا ہوں. راستہ جیسے اس علم کے بغیر تو بندہ نہ لے راستے کا ہے, تو جیسے اندھا ہی ہوتا ہے یا اس کو پتہ نہ ہو. تو اندھے کو جب راستے کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو صرف چلنے کا نام منزل تک پہنچنا نہیں ہوتا ہے کہ بہت تھکا اور بہت کچھ کیا, بہت چلا. نہیں دیکھا جاتا ہے راستے پر چلے ہو یا کسی اور طرف چلے ہو. اس کے لیے بتایا کہ یہ علم وہ ہے کہ اس علم کا ہر زمانے کا ہر فرد محتاج. زمانے کا بادشاہ جو بغیر اس علم والا ہے وہ محتاج. اس زمانے کا وزیر, اس زمانے کے قومی طاقت والے, اس زمانے کے اکثریت والے, اس زمانے کے کوئی بھی ہو, تو وہ جو زندگی اللہ نے دی ہے ان کو موت تک, اور اس زندگی میں اس موت تک یہ بندہ کتنے سارے اعمال کرتے ہیں, بولتا ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے, فیصلے کرتا ہے, اپنے ذمہ داری کے متعلق خرچ کرتا ہے, کماتا ہے, محبتیں کرتا ہے, دشمنیاں کرتا ہے, کیونکہ زندگی کے ساتھ یہ چیزیں ہیں ہی. تو اس طرح ہے کہ تم اپنے جتنے بھی وہ تمہارے کام ہے اس میں تم اپنے
نبی کے محتاج ہو، اس علم کا محتاج ہو جو اللہ نے اتارا ہے، اس پر تم آزاد نہیں۔ اس نے یہ علم دے کر اس کو مطاع بنایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اس لیے ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے دوسروں کی باتیں ماننی ہے یا تم نے دوسروں کے پیچھے چلنا ہے، نہیں تو قلبی موضوع ہو جائے گا۔ جو امام ہے وہ مقتدی بن گیا، جو مقتدی ہے وہ امام بن گیا، جو متبوع ہے وہ تابع ہو گیا، جو تابع ہے وہ متبوع ہو گیا، تو نتیجہ کیا نکل جائے گا؟ جب تو صحیح نہیں۔ تو یہ علم اللہ نے اتارا اور اس علم کو ہر نبی نے دعوت کے ذریعے سے عام کیا، دعوت کے ذریعے سے اس کو عام کیا، کیونکہ جس طرح اس پر وہ علم اترا تو اس کے نشر و اشاعت اور اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ ذمہ داری، اس کے لیے اس کے ساتھ اس کو داعی بنا کر بھیجا کہ یہ جو علوم آپ کے پاس ہیں، یہ علوم میرے پاس تو وحی کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو دینے کے لیے لوگوں تک عام ہو جائے تو آپ کی جتنے بھی یعنی محنت کا میدان ہے، اگر ایک بستی ہے یا ایک شہر ہے یا ایک علاقہ ہے، جیسے پہلے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا جاتا تھا مختلف بستیوں میں، شہروں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، تو آپس میں درجات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اور نبیوں کو تو بھیجا گیا ایک ایک بستی، ایک شہر، ایک علاقہ اور ایک حدود تک، اور آپ کا درجہ بڑھا تو آپ کی بعثت وہ ہے پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے تجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اگر اللہ چاہتے تو اور بستی میں نبی بھیجتے، جیسے پہلا نظام ہوتا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو وہ علم اتارا اور اس علم کے پھیلنے کے لیے راستہ بتایا، اور راستہ کیا ہے؟ راستہ ہے کہ دعوت دو، اس کی طرف بلاؤ، اور اس بلانے کے لیے ان کو ظاہری اسباب میں سے ابتدا میں کوئی ایک چیز بھی نہیں دی کہ یہ مال تمہارے پاس ہے اس سے کام لو، یہ بلکہ ابتدا میں بندے بھی نہیں دیے، تمہاری ایک جماعت ہے، یہ تمہارے ساتھ ہیں، فرشتوں کی معیت کو الگ ہے، غیبی نظام، لیکن نہ دنیا کے پیسوں میں سے چیزوں میں سے کچھ دے کر بھیجا، ایسا نہیں، نہ لوگوں میں سے ابتدا میں ان کے ساتھ کچھ کر کے بھیجا۔ اس لیے پیغمبر نے جب نصرت کا تقاضا رکھا ہے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام جب ادھر سے کام کرتے ایک تکلیفیں پریشانیاں آئیں تو اس وقت انہوں نے اپنے نصرت کا مطالبہ کیا، اذ قال الحواریون من انصاری الی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ مکرمہ میں مارے پھرتے تھے اور پھر فرماتے تھے من یأوینی من ینصرنی، کون ہے جو میری مدد کرے اس کام میں، مجھے جگہ دے، مجھے ٹھکانہ دے، مجھے جگہ دے، کس بات کے لیے؟ تاکہ میں اللہ کا دین کیا ہے، ایک طرف لوگ ملک دے رہے ہیں، ملک خود دے رہے ہیں،
جیسے وہ چودھری آئے تھے اور انہوں نے بات کی کہ آپ کی بات سے تو ہمارے یہاں اختلاف شروع ہو گیا، فرقت جماعتنا شتت امرنا عبت آلہتنا، یہ کام آپ نے شروع کیا، تو تمہیں کیا چاہیے؟ اگر تمہارا غرض ملک ہے کہ اس طرح کام کر کے لوگ جمع ہو جائیں گے زیادہ اور پھر آگے کچھ قدم اٹھا دیا جائے گا، تو اگر تمہارا مقصود ملک ہے تو ملکناک علینا، ہم نے تمہیں اپنا بڑا بنا دیا، تمہیں اپنا بڑا بنا دیا، اپنا بادشاہ بنا دیا، ہم کوئی کام آپ سے پوچھے بغیر نہیں کریں۔ اور اگر تمہارا مقصود یہ ہے کہ مال ہو، مالدار تابع ہو جائیں گے، ماننے والے ہو جائیں گے، پھر ان کا مال ہمارے پاس آئے گا، پھر اس سے کام لیا جائے گا جو بھی ہے، تو اگر مال تمہارا غرض ہے تو ہم تمہارے لیے مال جمع کرتے ہیں اور اتنا جمع کریں گے کہ ہم سب کے بیچ میں سب سے زیادہ مالدار آپ ہوتے ہیں۔ نجمع لک المال فتکون اغنی الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار۔ اور اگر تمہارا مقصود وہ ایک خواہش والی زندگی ہے، اپنے خواہشات پورا کرنا، یہ باطل کے راستے ہوتے ہیں، مال، عورتیں اور چیزیں، اس قسم منصب ہوتے ہیں، یہ بنیادیں ہیں، یہ اسی کو پیش کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے لیے جمع کرتے ہیں۔ یعنی عورتوں میں سے تم اپنے لیے 10 جانتے، اور اگر تم یہی کرو گے اور اس کے نتیجے میں جو ہو رہا ہے یہ تم دیکھ رہے ہو، اور جسے بلا کسی نتیجہ کے، تو یہ صاف دلیل ہے کہ بیماری ہے، مرض ہے، تو ہم تمہارا علاج کریں گے جہاں تک کہ ہم عاجز ہو جائیں اور ہم ہتھیار ڈالتے کب ہماری بس کی بات نہیں ہے، تاکہ اللہ آپ کو صحت دے، کیونکہ بندہ کام کرے، نہ ملک چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ عیش چاہیے، نہ کچھ چاہیے، تو یہ تو جو جن کے دماغ ٹھیک ہو ان کی باتیں تو نہیں، کچھ ان کے مرنے کے بعد والی زندگی تو سامنے نہیں۔ تو جب یہ سب باتیں ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فارغ ہو گئے اپنی بات سے، ابتدا سے شروع کیا، آپ بہتر ہو، تمہارا دادا بہتر ہے، فلان ہے، فلان ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان میں سے کسی چیز کے لیے نہیں بھیجا گیا، یعنی یہ میرا مقصود نہیں ہے، میں اس کو مقصود بنا کر لیا اور نہ مقصود تک کہ چلو جیسے بھی ہاتھ میں آ جائے پھر ہم کو اس کے ذریعے سے ٹھیک کر دیں گے، نہ اس مقصود تک پہنچنے کے لیے بنیادی ذریعہ بنایا کہ چلو میرا جو مقصود ہے وہ حل ہو جائے، تو وہ اس سبب کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ تو نہ اللہ نے دیا نہ اوروں سے دیا، ابتدا کی بات کر رہا ہوں ہر جگہ، اور یہ چیزیں سب اللہ نے اپنے نبیوں کو اخیر میں سب کچھ دیا ہے، سب کچھ ان کے ساتھوں پر ڈالا ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ جس کو بندہ ایک ہدف بنا کر یا مقصود بنا کر یا اپنے کام کے لیے ضروری سمجھ کر نہیں، یہ چیزیں تو یہ جیسے وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ طالب نہیں تھے دنیا کے طالب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر دنیا ہو، قیمت ہے اس کی، جس چیز کی قیمت ہو اس کا طالب بندہ بن جاتے ہیں، تو صحابہ طالب نہیں، طالب دنیا خدا نخواستہ ہوتے تو کبھی اللہ کی مدد ساتھ نہ ہوتی، نہ ان کا نظام چلتا، نہ ان کا کام چلتا، لیکن طالب تو نہیں تھے، لیکن مطلوب ضرور تھے، طالب دنیا نہیں تھے، مطلوب دنیا تھے، دنیا پیچھے وہ کسی کے قدموں میں نہیں گرے، دنیا ان کے قدموں میں کیا گری اور دنیا والے ان کے قدموں میں گرے، تو یہ ایک
علم میں اتنی طاقت ہے اور اتنی قوت ہے، یہ اپنے کھیلنے میں اس میں کیا ہے کہ اس کا جو اپنا طریقہ ہے اسی کے ذریعے سے اپنے لیے راستہ بناتا ہے۔ تو ہر ایک پیغمبر کو اب اس علم میں سے ایک تو جیسے ہم کافی احکامات میں دیکھتے ہیں، مثلا نماز ہے تو ایک تو نماز کے فرضیت کا عقیدہ، یہ علم ہے، یقین، ایمان۔ ایک ہے نماز پڑھنے کا طریقہ، وہ بھی علم ہے، وہ عمل سے پہلے ہوتا ہے، وہ بذات خود مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ نماز صحیح ہو جائے اس کے لیے علم ہے۔ وضو ہے تو وضو کا علم ہے، روزہ ہے تو روزے کے متعلق احکامات ہے، اس کے کیا ہے، اس کا طریقہ۔ روزے کے فرضیت والا علم یہ ایمان ہے کہ یہ اندر ہو، یہ یقین ہو کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور یہ جس کو بندہ دل سے قبول کرتا ہے، جو ایمان مجمل ہے، میرے خیال میں تو پہلے وہ جماعتوں میں سکھائے جاتے تھے نا یہ چیزیں، جس چیز کا وہ کہتے کہ اللہ پر ایمان ہے، کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اور اس کے ساتھ ہے وَقَبِّلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق، اور اس تصدیق کا اعتبار نہیں ہے جب تک اقرار اس کا نہ ہو، جب تک کیا پورا اقرار اس کا نہ ہو۔ اس لیے ایک دفعہ تو ضروری ہوتا ہے، اقرار کے ساتھ تصدیق کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بندہ اقرار کرتا ہے ٹھیک ہے، وہ ہے اندر کچھ اور ہے، لیکن اندر صحیح ہے، اندر کیا ہے، وہ تو بہت کسی مجبوری کی وجہ سے زبان کا بول غلط ہو جاتا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، لیکن اس کراہ کے وقت بھی وقلبہ مطمئن بالایمان، ولکن من شرح بالکفر صدرا، اگر دل کے اندر وہ چیز آ گئی تو ظاہر بات ہے کہ ایمان کیا ہے۔ اس لیے اس علم کو پہلے اتارا جو خود مقصود بالذات ہے، اور وہ کیا ہے جو سب میں مشترک ہے، اور جو بنیادیں ہیں باقی احکامات کے لیے، تو ایک آخرت ہے، توحید ہے، رسالت ہے۔ سب کے سامنے کہ ہر ایک نبی پر جو آخرت والا علم اترا، آخرت والا علم اترا قرآن کی شکل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا، تو اس کے ساتھ علم کا اترا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یا کسی جگہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ حیات الدنیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اس لیے جہاں مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، اس میں یہی ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور یہ صرف اس قرآن میں نہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس لیے بنیاد یہ رکھا کہ جو احکامات اللہ کی طرف سے آئیں گے وہ دنیا کے زندگی کے بنیاد پر نہیں اتریں گے، آئیں گے وہ آخرت کے بنیاد پر کیا ہے، احکامات اتریں گے، اس سے مقصود دنیا نہیں ہے۔ اس لیے دل کے اندر یہ بات ہو کہ اصل آخرت ہے۔ اب جتنا دل کے اندر اس کا یقین ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنا اس کا علم پختہ ہوگا، علم کیا ہوگا، مضبوط ہوگا، اور جتنا اس سے ایک طبقہ وہ ہے جو انکار کر رہا ہے۔ اتنے آیت ایسی میں کہ انسان یہی کہتا ہے اذا ما مت لسوف اخرج حیا،
اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. تو وہی جہل ہے، وہی کیا ہے؟ جہل ہے. وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں، اس کے پاس علم. اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں جگہ بہ جگہ بتایا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. یہ القاب ہے ان لوگوں کے لیے. کبھی لا يعلمون، کبھی لا يشعرون، کبھی کیا ہے؟ لا يشعرون، کبھی لا يعلمون. کیونکہ جن کے پاس دنیا کے علوم سب ہو اور مشاہدے کی بنیاد پر اس کے اندر جو کچھ اللہ نے رکھا ہے اس پر ایسا یقین ہو کہ اس کا استعمال اسی طریقے سے کر رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس طریقے سے فائدہ ہوگا، اس سے ذرا برابر غلط نہیں کرتا. اس طرح جس کے اندر یہ بات ہو تو وہ اس عمل ہر وقت میں جو عمل ہے اس کا وہ طریقہ اختیار کرے گا جس طریقے پر چل کر بندہ اللہ کے ہاں مطیع بن جاتا ہے.